یہ بڑی خوبصورت محفل سجائی ہے، اور یہ محفل انہوں نے مجبور ہو کر نہیں سجائی بلکہ مسرور ہو کر سجائی۔ یہ ایک حقیقت ہے اور فطری بات ہے کہ جس پر کوئی انعام ہوتا ہے، جسے کوئی ایوارڈ ملتا ہے، کوئی اعزاز ملتا ہے، کسی وہ اعزاز سے نوازا جاتا ہے تو اس کا دل بہت خوش ہوتا ہے، اور جب دل خوش ہوتا ہے تو وہ خوشی چہرے سے ٹپکتی ہے، چھلکتی ہے۔ یہ چہرے جو ہیں یہ دل کے آئینے ہوتے ہیں، یعنی جو خوش خوش بیٹھا ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر خوشی ہے، اس کو کوئی خوشی ضرور ملی ہے، فرحت ضرور ملی ہے، یہ جناب چہک رہا ہے، یہ مسکرا رہا ہے، یہ تبسم فرما رہا ہے۔ کیوں کہ کوئی نہ کوئی دل کے اندر خوشی ضرور ہے۔ یہ مسکراہٹ اس کی غماز ہے، یہ مسکراہٹ اور یہ تبسم کرنا اس کے دل کا یہ اظہار ہو رہا ہے۔ اور جو اداس اداس بیٹھا ہو، جو مرجھایا مرجھایا سا بیٹھا ہو، لگتا ہے اس کو کوئی خوشی نہ ہوئی، یا اس کے دل کے اندر خوشی ہے ہی نہیں۔ الحمدللہ ہم تو ہر وقت حضور کا ذکر سن کر شاداں و فرحاں رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ تو ہماری روح کی غذا ہے، ذکر مصطفیٰ ہماری روح کی غذا ہے۔ الحمدللہ، لیکن جب ربیع الاول شریف کا چاند نظر آتا ہے تو اس بہار میں اور نکھار آ جاتا ہے، اس پر اور شباب آ جاتا ہے، اور عروج آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، پھر یہ منظر ہوتا ہے۔ حضرات محترم، یہ ایک حقیقت بھی ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ حضرات محترم، دعا ہے جن دوستوں نے خوش ہو کر خوشی منائی ہے، دعا ہے اللہ ان کی جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دے، ان کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے، اور جنہوں نے آ کر اس محفل کو سجایا ہے، محفل کی رونق بنے ہیں۔ اللہ پر دوستو، اگر آپ نہ ہوں تو اتنا بڑا خطیب تو کہے گا مولانا قاسم نقشبندی صاحب آپ نے مجھ سے مذاق تو نہیں کیا، یہاں تو کوئی آدمی بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، لگتا ہے آپ نے مجھ سے مذاق کیا ہے، کوئی شاید کہ آپ ادھار کھائے بیٹھے تھے تو اس لیے آپ نے مجھے آج بلایا ہے، تو میں نے تو کہیں دور جانا تھا، لیکن چونکہ آپ دوست ہیں تو میں نے آپ کو وقت دیا۔ مجمع نہ ہو تو بڑے سے بڑا عالم جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کیا دیواروں کو سناؤں گا۔ اللہ اکبر، ہاں ہاں، دیواروں کو سنانے والوں نے بھی سنایا ہے، تاکہ کوئی اور نہیں سنتا تو نہ سنے۔ مجھے یاد ہے، اللہ اکبر، میکل ہارٹ نے جو کتاب لکھی ہے دی 100 مشاہیر، 100 شخصیات پر، اس نے سرے فہرست حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو رکھا۔ حالانکہ وہ عیسائی مصنف ہے، عیسائی مستشرق ہے، لیکن اس نے اپنے نبی کو سرے فہرست نہیں رکھا، حضرت عمر کو 9ویں نمبر پر اور آپ نے نبی کو 11ویں نمبر پر رکھا ہے، اور تیرے میرے آقا کو سرے فہرست ذکر میں رکھا، سرے فہرست رکھا۔ اللہ اکبر، کسی نے اعتراض کیا تو عیسائی ہو کر ان کو سرے فہرست رکھتا ہے؟ ارے بھائی، جس کو خدا اونچا کرے اس کو کون نیچا کر سکتا ہے، پست کرتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول بالا تیرا۔ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا۔ ارے بھائی، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ زندہ، اللہ تمہیں خوش رکھے۔
حضرات محترم، سرے فہرست میرے آقا کو اس نے رکھا. اس نے کہا، حال میں وہ تقریر کر رہا تھا، وہ جوش میں آ گیا. اس نے کہا ہاں وہ اس بات کے لائق ہیں کہ انہیں سرے فہرست رکھا جائے، چونکہ اس نے بہت سے لوگوں کے کردار کو لکھا، حالات کو لکھا جن سے وہ متاثر ہوا، ان کو اس نے لکھا. پھر ان میں سے اس نے 100 شخصیات کا انتخاب کیا، اور پھر اس کے لیے ایک بڑی الجھن پیدا ہو گئی کہ سرے فہرست کس کو میں رکھوں. تو اس نے دیکھا کہ مختصر وقت میں کس نے اپنی گفتار سے، اپنے کردار سے، حسن صورت سے، حسن سیرت سے، علم سے، عمل سے، سیرت سے مختصر وقت میں دشمنوں کو اپنا گرویدہ کیسے بنا لیا، اور مختصر وقت میں یہ روحانی اور اخلاقی انقلاب کیسے برپا کر دیا. تو وہ پھر ترجیح دینے میں کامیاب ہو گیا. اللہ اکبر. اس نے کہا، کوئی سنتا ہے تو سنے، کوئی نہیں سنتا نہ سنے. مصطفیٰ کو اللہ نے اول پیدا کیا ہے اور افضل پیدا کیا ہے، اور وہ اس بات کے مستحق ہیں کہ انہیں ہر مقام پر اولیت دی جائے. کوئی جاتا ہے تو چلا جائے، کرسیاں اٹھا لو، میں درو دیوار کو بتاؤں گا ہاں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کا ذکر سب سے پہلے کیا جائے. صرف ایک ترجیح کی بات کر کے اجازت چاہوں گا کہ کہیں بات لمبی بھی نہ ہو جائے. میں نے صرف تبرکاً وہ آیت پڑھی ہے، اس پر گفتگو کرنے کے لیے وقت چاہیے، لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں. آ گئی بات، اس سے پوچھا گیا کہ تم نے اس ہستی کو سرے فہرست کیوں رکھا، ترجیح کیوں دی، نمبر 1 کیوں رکھا؟ تو اس نے بتایا، بات یہ ہے کہ میں نے ان کو سرے فہرست کیوں رکھا. اس ہستی نے مجھے متاثر کیا ہے، دل میں جگہ بنا لی ہے، میں مجبور ہو گیا کہ ان کو سرے فہرست رکھوں. پس منظر یہ ہے، سبب یہ ہے کہ وہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی کے باہر جلوہ گر ہیں، ان کے سامنے بچے کھیل رہے ہیں. اس دوران ایک بچے کا باپ آتا ہے، اپنے بچے کی طرف بڑھتا ہے، کہتے یا بنیہ تعالی لیا. میرے آقا نے اسے روک دیا، فرمایا بیٹھ جاؤ. کچھ دیر ہوئی، پھر کھڑے ہو کر وہ بڑھنے لگا، لپکنے لگا. میرے آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ. پھر اس نے کوشش کی، میرے آقا نے روک دیا. آخرکار جب بچوں کا کھیل ختم ہوا، کاش ہم بچوں کی نفسیات کو سمجھیں. میرے آقا فرماتے ہیں جس گھر میں بچہ نہیں اس گھر میں رونق نہیں. میرے آقا کسی صحابی کے ہاں تشریف لے جاتے، بچے نظر نہ آتے تو فرماتے بھئی گھر میں رونقیں نظر نہیں آ رہی. افسوس کتنے ظالم ہیں لوگ جنہوں نے پھول جیسے بچوں کو، میرے آقا فرماتے ہیں یہ پھول ہیں، پھول. ظالم خود کو کہتے ہیں ہم خلافت راشدہ کا نظام قائم کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. کیا خلافت راشدہ کے اندر یہی ہے کہ بچوں کو پامال کیا جائے، ان کو موت کی نیند سلا دیا جائے؟ استغفر اللہ. خیر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں، بچوں کا کھیل ختم ہوا. میرے آقا نے فرمایا اب اپنے بچے کو لے جاؤ. اس نے عرض کیا حضور اعتراض تو نہیں ہے، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے پہلے کیوں روکا، اس کا سبب کیا ہے؟ کیا وہ میرا بیٹا نہیں تھا؟ جی ہاں بیٹا تھا. کیا میں اس کا باپ نہیں ہوں؟ کیوں نہیں تم اس کے باپ ہو؟ تو پھر حضور
مجھے سمجھ نہیں آ رہی وجہ کیا تھی. اس وجہ سے اس راز سے پردہ اٹھائیے. میرے آقا نے فرمایا سنو سنو، یہ جو معصوم بچے دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو کر اللہ اپنے بھول پن میں یہ کھیل رہے تھے، مگن تھے، اللہ اکبر، ان میں ایک یتیم بچہ بھی کھیل رہا تھا. ان میں ایک یتیم بچہ بھی کھیل رہا تھا. اور تم جانتے ہو کہ یتیم بچے جو ہوتے ہیں ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ اکبر، ان کا احساس بڑا نازک ہوتا ہے. اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ جب یتیم بچے موجود ہوں تو اپنے بچوں کو پیار نہ کرو. جب یتیم بچے موجود ہوں تو ان کے سامنے اپنے بچوں کو پہلے فروٹ نہ دو، ان کو مٹھائی نہ دو، ان کو پیار نہ کرو. ان کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے. وہ سمجھیں گے اگر آج ہمارا باپ بھی ہوتا تو ہمیں بھی پیار کرتا اور ہمیں بھی کھلاتا، ہمیں بھی پلاتا. تو فرمایا ان میں ایک یتیم بچہ کھیل رہا تھا. جب تم اسے بلاتے، اس کی انگلی پکڑ کر لے جاتے تو اس کا دل تو پہلے بھی ٹوٹا ہوا تھا اور ٹوٹ جاتا، اور وہ کہتا کاش میرا باپ بھی ہوتا تو مجھے بھی اسی پیار سے بلاتا اور سینے سے لگاتا اور مجھے اٹھا کر گھر لے جاتا. تو اس لیے میں نے تمہیں روک دیا. اللہ اکبر. وہ مائیکل ہارٹ کہتا ہے اس بات نے مجھے متاثر کیا ہے کہ جو نبی چھوٹے چھوٹے بچوں کی نفسیات اور ان کے احساسات و جذبات کا خیال رکھے، اللہ اکبر، وہ نبی کتنا عظیم ہے، وہ بڑوں کا کتنا خیال رکھتا ہوگا. اللہ اکبر. تو حضرات محترم، والضحا واللیل اذا سجا، قسم ہے چمکتے سورج کی، قسم ہے چمکتے دن کی، قسم ہے چمکتے چہرے کی، اور قسم ہے زلف عنبری. اے پیارے محبوب، نہ تو آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا اور نہ اس نے منہ موڑا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. آپ کی تو آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بھی بہتر ہے. آپ کی شام صبح سے بہتر ہے. آپ کا کل آج سے بہتر ہے. آپ کی آخرت دنیا سے بہتر ہے. حضرت اشارہ کرنا چاہوں گا کہ کچھ دنوں کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا. نعوذ باللہ من ذالک. لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ودعا محمدن ربہ وقلا. نعوذ باللہ، محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے اور ناراض ہو گیا ہے. اللہ اکبر. جب یہ سنا تو محبوب کے دل پر عجیب کیفیت طاری ہو گئی، مغموم ہو گئے. اللہ اکبر. اللہ پاک نے فرمایا والضحا واللیل اذا سجا، قسم ہے چمکتے چہرے کی، رخ طابہ کی اور پیاری زلفوں کی. محبوب ذرا یہ پیاری زلفیں چہرے پہ ڈال کے تو دیکھو، یہ کتنا حسین چہرہ، یہ کتنا محجبین، یہ حسین وجیح و شکیل. کیا اس قابل ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے؟ کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی؟ یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی. محبوب قسم ہے مجھے آپ کے چہرے کی اور آپ کی زلفوں کی، نہ تو آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ناراض ہوا ہے، اور آپ کی تو ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے. والا سوف یوتی کا رب کا فتردہ. آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اللہ پاک میری حاضری قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.